آج ہم ڈسکس کریں گے شرکت اور مشارکہ۔ مشارکہ یعنی شیئرنگ، اسلامک فقہ کے اندر مشارکے کو شیئرنگ کہا جاتا ہے، اور مشارکہ جو ہے وہ شرکہ سے ڈرائیو کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پارٹنر، تو مشارکہ بیسیکلی a kind of partnership ہے in which partners join together with different contribution۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹنر زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہو کسی بھی ٹرم میں، وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، اور دوسرا پارٹنر کم کر رہا ہو کنٹریبیوشن۔ تو ڈفرینٹ کنٹریبیوشن ان ٹرمز آف ورک بھی ہو سکتی ہے اور obligation بھی ہو سکتی ہے فار دی کامن آبجیکٹو۔ کامن آبجیکٹو پارٹنرشپ ظاہری بات ہے، کسی ایک کام کے لیے مختلف پارٹنرز جب اکٹھے مل کر کام کریں گے، آف انڈرٹیکنگ بزنس اینڈ ٹریڈ ان اکارڈنس ود دی پرنسپل آف شریعہ۔ A contract of مشارکہ can take place between two or more persons with the capital contribution by the partners یا shareholders and the profit to be distributed among them according to the rates agreed upon by the shareholders یا partners۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ شیئر کرتے ہیں جو پروفٹ ہوتے ہیں آپس میں، لیکن اس کی جو ریشو ہے وہ آپ اس کانٹریکٹ کے اندر پہلے سے ہی مینشن کرتے ہیں۔ یہ ٹائپس ہے شرکا کی۔ سب بیسیکلی دو ٹائپس ہیں، شرکت العقد اور ملک۔ ملک میں اختیاری اور غیر اختیاری آتا ہے، جبکہ عقد کے اندر اموال، عمل اور وجوہ، یہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ ٹائپس آف مشارکہ دو ہیں، شرکت الملک اور عقد۔ ملک میں کیا ہوتا ہے، جوائنٹ اونرشپ ہوتی ہے دو یا دو سے زیادہ پرسنز کی ان پرٹیکولر پراپرٹی اور ایسٹ۔ اور شرکت العقد، عقد مطلب ہوتا ہے کانٹریکٹ، ا پارٹنرشپ افیکٹو بائی ا میوچل کانٹریکٹ۔ تو شرکت العقد جو ہے وہ ایک طرح سے ایگریمنٹ ہے، کانٹریکٹ ہے، جس میں پارٹنرز جو ہے ایک طرح سے میوچل ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سارے میٹر کو لے کے چلیں گے۔ ہم آگے اس کی ڈیٹیلز میں پڑھتے ہیں۔ شرکت الملک کی آگے ٹائپس، ایک تو یہ کہ آپشنل۔ آپشنل مطلب یہ ہے اختیاری۔ if two or more persons purchase an equipment it will be owned jointly by both of them and the relationship between them with regard to that property is called شرکت الملک۔ تو ایک پراپرٹی ہے جو دو یا دو سے زیادہ پارٹنرز مل کر لیتے ہیں۔ Here this relationship has come into existence at their own option as they themselves elected to purchase the equipment jointly۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ اختیاری ہے، یعنی کہ آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ آپ مل کر کسی ایک ایسٹ کو پرچیز کریں، اور ان آپشنل یا غیر اختیاری پارٹنرشپ یا شرکت الملک جس کے اندر یہ ہے کہ there are cases where this kind of شرکہ comes to operate automatically without any action taken by the parties۔ ان آپشنل پارٹنرشپ ہے جس کے اندر یہ آپ کی وش سے نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل، شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس بندے کی پراپرٹی کے وارث جو ہیں وہ اس کے شرکا بن جاتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بغیر آپ کے کوئی کنٹریبیوشن کیے یا آپ سے پوچھے آپ اس جائیداد کے حصے دار بن جاتے ہیں، یعنی کہ اسٹیک ہولڈرز یا پارٹنرز وہ بہت سارے بن جاتے ہیں۔ دس از اے سیکنڈ ٹائپ آف شرکہ وچ مینس، شرکت العقد کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ یہ سیکنڈ ٹائپس آف شرکہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پارٹنرشپ الیکٹڈ بائی اے میوچل کانٹریکٹ in which the partners join together with different contributions, work or obligation for the purpose of earning profit۔ جو ہمارے آج کل جو پارٹنرشپس ہوتی ہیں کسی بھی کمرشلی انٹرپرائزز کے لیے، تو اس کے لیے ہم جو ٹرم یوز کرتے ہیں وہ شرکت العقد ہے، جس کے اندر آپ باقاعدہ ایک کانٹریکٹ، ایک ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں۔ شرکت الملک کے اندر یہ باؤنڈ نہیں ہے، آپ جسٹ مل کر کوئی ایسٹ پرچیز کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا۔ تین ٹائپس ہیں، شرکت الاموال، عمل اور وجوہ۔ اس کے اندر where all the partners invest some capital into a commercial enterprise, it is the most important and commonly used form of شرکہ۔ یہ ایسی شرکت ہے جس کے اندر آپ باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور وہ کمرشل انٹرپرائزز ہوتی ہے جو آپ کنٹریبیوشن ان ٹرمز آف منی کرتے ہیں، اس کے اندر یہ کیپٹل، کسی بھی قسم کی ایسٹ کی کیپٹل جو ہے ان پٹ کی جاتی ہے، اور اس کو باقاعدہ ایگریمنٹ اس کا سائن کیا جاتا ہے۔ عمل کے اندر where all the partners jointly undertake to render some services، یہاں پہ سروسز کی بات ہوگی for their customers۔ for example، آپ دو ٹیلرز آپس میں مل کر ایک شرکت کرتے ہیں، شرکت العمل، یعنی کہ وہ سروس، ساری بات ہے ٹیلر جو ہے وہ سروس دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہم سروس دے رہے ہیں، اس کی عوض جو پیسے ہم کمائیں گے ہم اس کو جوائنٹ ایک پول میں ڈالیں گے اور آپس میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے، جو ہمارا سیٹ پروفٹ ڈسٹریبیوشن ریشیو ہوگی، اور وہ ریشیو جو ہے وہ آپ نے عقد یعنی کہ کانٹریکٹ کے اندر لکھی ہوئی ہوگی۔ تو یہی چیز یہاں پر لکھی جا رہی ہے کہ فی چارج فرام دا سروسز از ڈسٹریبیوٹیڈ امنگ دیم اکارڈنگ ٹو این ایگریڈ
ریشو. اور ایگزامپل ہم نے پڑھ لی ہے ٹیلر کی. شرکت الوجوہ, دا ورڈ وجوہ کمز فرام دا وجاہت مینس گڈ ول. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پارٹنرشپ ہے وہ گڈ ول کے طور پر ایگزیکیوٹ کی جاتی ہے. Here the partners contribute in the business not through capital but through their goodwill and share profit at an agreed ratio. اس میں آپ کا کوئی کیپٹل یا منی انکلوڈ نہیں ہو رہا, آپ کی گڈ ول ہے جو کہ یوز ہو رہی ہے پارٹنرشپ کے اندر. The partners purchase the commodities on a deferred price and sell them at spot. The profit so earned is distributed between them at an agreed ratio. یہ بھی ایک طرح سے آج کل بزنسز شرکت کرتے ہیں جس کے اندر کوئی برانڈ اپنا لائسنس جو ہے وہ کسی کو بیچتا ہے اور ایک کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہماری جو ارننگ ہوگی اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ گڈ ول کے طور پر آپ کی پیرنٹ کمپنی کو یا برانڈ کو دیں گے. تو اس طرح کا جو شرکت کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شرکت الوجوہ. مشارکہ, آل دیز موڈز آف شیئرنگ اور پارٹنرشپ آر ٹرمڈ ایز شرکہ ان دا ٹرمینالوجی آف اسلامک فقہ, وائل دا ٹرم مشارکہ از ناٹ فاؤنڈ ان دا بکس آف فقہ. فقہ کی بک کے اندر مشارکہ کا لفظ نہیں ہے بلکہ شرکہ کا ہے, لیکن جو مشارکہ ہے وہ آج کل ہم یوز کرتے ہیں جو اسلامک موڈ آف فائنینسنگ کے اندر, اور اس کا مطلب وہی ہوتا ہے جو کہ شرکہ کا ہے. It is normally restricted to a particular type of شرکہ, that is شرکت الاموال. شرکت الاموال کیا تھا؟ جس کے اندر دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کر کوئی کیپٹل کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ایک جوائنٹلی کمرشل وینچر بناتے ہیں. However, sometimes it includes شرکت عمل where partnership takes place in the business of services. اس کا سمری یہ ہے, مشارکہ ہے وہ آج کل ہم اسلامک موڈ آف فائنینسنگ میں یوز کرتے ہیں. اس کے اندر جو ہم لوگ نارملی شرکہ کا ٹرمینالوجی ہے وہ شرکت الاموال کے طور پہ لیتے ہیں اور اس کو سم ٹائمز ہم شرکت العمل میں لیتے ہیں. فردر ٹائپس آف شرکت العقد, شرکت المفاوضہ یعنی کہ کیپٹل اور لیبر ایٹ پار. آل پارٹنرز شیئر کیپٹل, مینجمنٹ, پروفٹ اینڈ رسک ان ایبسولوٹ ایکول. اٹ از نیسیسری کنڈیشن فار آل فور کیٹیگریز ٹو بی شیئرڈ امنگس دی پارٹنرز. اس میں آپ کیا کرتے ہیں, ایکول شیئرنگ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ 4 پارٹنرز ہیں, اے, بی, سی اور ڈی, اور ایک پروجیکٹ ہے جس کے اندر 100 ملین کی کیپٹل ریکوائرڈ ہے. تو سارے جو ہیں وہ 25% کیپٹل پرووائڈ کرتے ہیں. نہ صرف ایکول ان کی کنٹریبیوشن ہے بلکہ یہ مینجمنٹ بھی اور پروفٹ بھی اسی حساب سے ایکولی شیئر کرتے ہیں. ایوری پارٹنر ہو شیئرز ایکولی از اے ٹرسٹی, گارنٹر اینڈ ایجنٹ آن behalf آف دی ادر پارٹنر. اس میں کوئی بھی ایک پارٹنر جو ہے وہ ایز اے گارنٹر بھی ہے, ٹرسٹی بھی ہے. کس کا؟ پوری پارٹنرشپ کا, جس میں چاروں پارٹنرز انوالو ہیں. شرکت العنان, a more common type of شرکت العقد where equality in capital, management or liability might be equal in one case but not in all respect, meaning either profit is equal but not labor اور وائس ورسا. وہی پرانی والی ایگزامپل لیتے ہیں, اس میں 4 پارٹنرز انوالو ہیں جو کہ کیپٹل جو ہے مثال کے طور پر وہ 25% سارے دے رہے ہیں بزنس کے لیے, مگر لیبر وہ ایکولی نہیں کر رہے. مثال کے طور پر یہ سلیپنگ پارٹنر ہے اور یہ 50% رن کر رہا ہے, یہ 25% انوالو ہے اور یہ 25% انوالو ہے. اب اس میں پروفٹ کی شیئرنگ بھی جو ہے وہ ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ میں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو کہیں کہ جی ہم آپ کو 20% دیں گے, آپ کو ہم 30% دیں گے, آپ 25% لیں اور آپ 35% لیں. تو اس میں کیا ہے, ان ایکول آ رہی ہے, ان ایکول ڈسٹریبیوشن آ رہی ہے کس چیز کی, لیبر کی اور پروفٹ کی. اور یہ کچھ بھی ہو سکتی ہے, کیپٹل میں بھی ان ایکول ہو سکتے ہیں. تو آج کل چونکہ ہر پارٹنر ہر کاروبار میں انوالو نہیں ہوتا, کسی کی کنٹریبیوشن زیادہ ہوتی ہے کسی کی کم ہوتی ہے, تو اس لیے نارملی آج کل جو پارٹنرشپ چل رہی ہے وہ شرکت العنان کی بیسس پر چل رہی ہے. بہت امپورٹنٹ رولز آف مشارکہ, بڑے اہم ہیں یہ رولز. مشارکہ مینز ریلیشن شپ اسٹیبلش انڈر اے کانٹریکٹ بائی دی میوچل کانسیپٹ آف دی پارٹیز فار شیئرنگ پروفٹ لاسز رائزز فرام اے جوائنٹ انٹرپرائز اور وینچر. ایک طرح سے کانٹریکٹ ہے, میوچل کانٹریکٹ ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر ساری چیزیں آپ ہی جو ہیں یہ اسپیسیفکلی کلیئرٹی کے ساتھ مینشن کرتے ہیں. Investments come from all partners, shareholders hereinafter referred to as partners, or profit shall be distributed in the proportion mutually agreed. Proportion اور mutually agreed in the contract. Proportion مطلب یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی پروفٹ آئے گا
پارٹی اے بی سی ڈی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس کو 10% مل جائے گا, اس کو اس پروفٹ کا 20% ملے گا, اس کو اس پروفٹ کا 40% ملے گا اور اس کو ڈی کو 30%. اور یہ کیا ہے, میوچلی ایگریڈ ہیں ان آ کانٹریکٹ. تو پرپورشنیٹ یہ پرپورشننس ہے. The existence of partners, capability of partner must be sane, mature and be able to enter into a contract. اسی طریقے سے the contract must take place with free consent of the parties without any fraud or misrepresentation. Management of مشارکہ. Each partner has the right to take part in the مشارکہ مینجمنٹ. مینجمنٹ مین کیا, بزنس اگر کر رہے ہیں تو بزنس کو رن کرنے کے لیے ہر بندہ انوالو ہو سکتا ہے. The partners may appoint a managing partner by mutual consent. Mutual consent سے کسی ایک پارٹنر کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بزنس یہ رن کرے گا. One or more of the partners may decide not to work for the مشارکہ and work as a sleeping partner. مثال کے طور پہ ان میں سے کوئی ایک شخص, یعنی کہ اے پارٹنر کہتا ہے کہ میں سلیپنگ پارٹنر رہوں گا, یعنی کہ میں مینجمنٹ میں انوالو نہیں ہوں گا بزنس کی, آپ ایز اے ایجنٹ میرے وہاں پر آپ مینیج کریں بزنس کو, میں مینجمنٹ میں کوئی بھی عمل دخل نہیں کروں گا. If one or more partner choose to become non-working or silent partner, the ratio of their profit cannot exceed the ratio which their capital investment bears. اس کا مطلب یہ ہے, مثال کے طور پہ سب نے ایکول ڈسٹریبیوشن کی ہے. ایکول ڈسٹریبیوشن کیا, ان ٹرمز آف کیپٹل. اب مینجمنٹ از اے لیبر, تو یہ کہتے ہیں اے کہ میں سلیپنگ پارٹنر رہوں گا, میں مینجمنٹ نہیں کروں گا, اور مثال کے طور پر یہ تینوں مینیج کر رہے ہیں اس بزنس کو. اب جب پروفٹ ہوتا ہے, چونکہ یہ سلیپنگ پارٹنر ہے, اس کا پروفٹ شیئرنگ ریشو وہ 25% سے زیادہ نہیں جائے گی. اس کو 25% سے کم دے سکتے ہیں, مگر اے کو 25% سے زیادہ نہیں دیں گے. 25% کیا ہے, اس کی کیپٹل کنٹریبیوشن ریشو. ایسٹ آف مشارکہ. All assets of مشارکہ are jointly owned in proportion to the capital of each partner. مطلب جو ایسٹ لیا جا رہا ہے اس کے یہ سارے جوائنٹلی آنرز ہیں, اور ان کی آنرشپ جو ہے ان کی پروپورشنیٹ ہے کس چیز کے, جتنا انہوں نے کیپٹل انویسٹ کیا ہوا ہے اس کے اندر. کیپٹل آف مشارکہ. آل پارٹنر مسٹ کنٹریبیوٹ دیئر کیپٹل ان ٹرمز آف منی اور اسپیشیز ایٹ این ایگریڈ ویلیویشن. شیئر کیپٹل ان مشارکہ کین بی کنٹریبیوٹیڈ آئدر ان کیش اور ان دی فارم آف کموڈیٹیز. یہ وہی چیز آ گئی کہ جو کیپٹل انویسٹ کر رہے ہیں یا تو کیش کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے اور کموڈیٹیز بھی ہو سکتی ہیں. تو یہاں یہ پوائنٹ ہے ویلیویشن کا, اور یہ پوائنٹ ہے موڈ, کس چیز سے آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ان دا لیٹر کیس, یعنی کہ ان کیس آف کموڈیٹیز, دا مارکیٹ ویلیو آف دا کموڈیٹیز شیل ڈیٹرمن دا شیئر آف دا پارٹنر ان دا کیپٹل. ڈسٹریبیوشن آف پروفٹ. دا ریشیو آف پروفٹ ڈسٹریبیوشن مسٹ بی ایگریڈ ایٹ دا ٹائم آف ایگزیکیوشن آف دا کانٹریکٹ. ٹھیک ہے, جب آپ کانٹریکٹ کر رہے ہیں تو اب آپ نے بتانا ہے کہ اے کی کتنی پروفٹ شیئرنگ ہوگی, بی کتنی لے گا, سی اور ڈی. یہ جو شیئرنگ ہے یہ جو پروفٹ کمایا جائے گا اس کے اوپر لگتی ہے. مثال کے طور پر 100,000 پروفٹ جو ہے وہ ارن ہوا, اور آپ نے کنسیڈر کیا کہ یہ 30% شیئرنگ کرے گا, یہ 40% کرے گا, یہ 20% کرے گا اور یہ 10%. تو یہ پروفٹ ریشیو شیئرنگ جو ہے یہ اس کی پروفٹ اماؤنٹ کے اوپر اپلائی ہوگی. تو اس حساب سے یہ لے گا 30,000. The ratio must be determined as a proportionate of the actual profit earned by the enterprise. یہ ہم لوگوں نے یہ دیکھ لیا. Not as percentage of partners investments. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو یہ ریشو ہے یہ پروفٹ شیئرنگ ریشو ہے, یہ کبھی ایسے کنسیڈر نہیں کرنا پارٹی اے جو ہے وہ 50,000 روپیز انویسٹ کر رہا ہے تو یہ 30% اس کی کیپٹل کے اماؤنٹ کا نہیں ہے. یہ پروفٹ شیئرنگ ریشو جو ہے, یہ جو پروفٹ ارن ہوگا یہ اس کے اوپر اپلائی ہوگا پرپورشن. تو یہ کنڈیشن ہم لوگوں نے ابھی پڑھ لی. رولز فار لاس. In case of loss, each partner shall suffer the loss exactly according to the ratio of investment. بڑی ضروری چیز, جب لاس ہوگا اس میں ہم کیا کریں گے, جتنا کیپٹل شیئرنگ ریشیو ہوگی اتنا ہی ہم اس کو لاس دیں گے. 25% اس کے ہیں, 25% اس کے ہیں, شیئر 25% اور 25%. اب جب مثال کے طور پہ لاس 100,000 کا ہوا تو کیا ہے, لاس بے شک یہ سلیپنگ پارٹنر ہو, ہم لاس جو ہے وہ ایز پر دیئر کیپٹل شیئرنگ ریشیو ہی ڈسٹریبیوٹ کریں گے. تو اس حساب سے 25,000 ایچ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا لاس. لاس کے کیس کے اندر
शेयरिंग अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल रेशियो होगी. प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टी बट लॉस इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट. टर्मिनेशन ऑफ मुशारका. ईच पार्टनर हैज द राइट टू टर्मिनेट द मुशारका एट एनी टाइम आफ्टर गिविंग द हिज पार्टनर्स आर नोटिस टू दिस इफेक्ट वेयरबाय द मुशारका विल कम टू एन एंड. कोई भी पार्टी कभी भी टर्मिनेट कर सकती है लेकिन उससे पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा बाकी पार्टनर्स को. इन दिस केस इफ द एसेट ऑफ द मुशारका आर इन कैश फॉर्म ऑल ऑफ देम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रो रेटा बिटवीन द पार्टनर्स. जो मिसाल के तौर पर जब कंट्रीब्यूट किया था तो 25% शेयर जो था पार्टी ए का जो था वो बन रही थी 50,000, मगर आफ्टर 5 years 1 year और 6 months जो भी टाइम है उसके बाद बिजनेस की जो वर्थ है वो मिसाल के तौर पर वो 50% बढ़ गई. अब वो 50,000 रुपया नहीं लेगा बल्कि जो टोटल अमाउंट होगी उस बिजनेस की, जो अगर तो कैश है तो वो तो बहुत ईजी हो जाएगा, अगर वो कैश ज़्यादा हो गया तो उस कैश का 25% जो है वो कंट्रीब्यूशन होगी ए की कंट्रीब्यूशन अब 50,000 नहीं रही. बट इफ द एसेट्स आर नॉट लिक्विडेटेड, और मिसाल के तौर पे एक ऐसा मशीनरी है जिसको आप लिक्विडेट यानी जिसको बेच नहीं सकते, द पार्टनर्स में एग्री आइदर ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द एसेट. या तो वो मशीनरी बाहर बेच दें, उसके बाद जो पैसे मिलें उसको एज पर कंट्रीब्यूशन रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, या फिर मिसाल के तौर पे कोई स्टॉक लिया है आपने, शुगर ले ली, तो शुगर कंट्रीब्यूशन जो है जिस हिसाब से होगी बोरियां उस हिसाब से आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी. लेकिन इसके इन केस ऑफ मशीनरी और वो जॉइंटली काम कर रही है और बाकी पार्टनर्स अगर वो नहीं चाहते कि उसको बेचें तो उसकी वैल्यूशन लगाएंगे, जो वैल्यू बनेगी वो उसके हिसाब से जितनी कंट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ मुशारका पार्टी की थी उस हिसाब से उसको पैसे दिए जाएंगे. इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर्स डाइज ड्यूरिंग द मुशारका द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मुशारका विद him stands terminated. His heirs in this case will have the option either to draw the share of the deceased from the business or to continue with the contract of musharaka. If any of one of the partner becomes insane or otherwise become incapable of effecting commercial transaction, the musharaka stands terminated. If one partner wants to terminate the musharaka but other partners want to continue, this can be done by mutual agreement. अगर एक टर्मिनेट करना चाह रहा है जबकि बाकी पार्टनर्स कहते हैं कि टर्मिनेट ना किया जाए, तो फिर म्यूचुअली एग्री किया जाएंगे कि वो किस तरह उसको उसके हिस्से को उसको देकर उससे मुशारका में से निकाल सकते हैं. टर्मिनेशन मुशारका विद वन पार्टनर डज नॉट मीन टर्मिनेशन विद अदर पार्टनर्स. प्राइस ऑफ लिविंग पार्टनर शेयर मस्ट बी डिटरमाइंड. जब वो पार्टनर रिलीव कर रहा है तो उसको उसके शेयरिंग रेशियो देनी है, और जो वैल्यूएशन है, जो प्राइस होगी एसेट की, और वो डिटरमाइन करनी पड़ेगी. आर नॉट लिक्विड देयर वैल्यूएशन मस्ट बी डन टू डिस्ट्रीब्यूट शेयर. तो वैल्यूएशन जो मार्केट वैल्यूएशन है वो लगाई जाएगी और उसके बाद उसके शेयर की जो वैल्यूएशन लगेगी वो उसको दिया जाएगा. इफ पार्टनर्स कैन नॉट अराइव एट कंसेंसस ऑन वैल्यू, leaving the partner can compel others to liquidate business. However, partners may agree at the start of the project that liquidation will require majors consent. मगर मुशारका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर ये चीज़ लिखी जा सकती है कि at the time of termination by one party, the liquidation of the business will depend upon the majority's consent. अगर ज़्यादातर लोग इस चीज़ में राज़ी नहीं हैं कि बिजनेस को डिसॉल्व किया जाए तो ये क्लॉज जो है वो मुशारका के एग्रीमेंट के दौरान लिखी जा सकती है जो कि इफेक्टिव होगी. फिर क्या होगा कि जो वैल्यूएशन लगेगी उसी के ऊपर जो छोड़ने वाला पार्टनर है उसको उसके शेयर दिया जाएगा. ये है प्रोसेस फ्लो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का. ये बैंक है और ये पार्टनर है बैंक का पार्टनर. ये दोनों मिलकर मुशारका करते हैं कि दोनों कैपिटल जो हैं वो एक गिवन रेशो के मुताबिक किसी प्रोजेक्ट में लगाएंगे और जो प्रॉफिट ये कमाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दोनों पार्टीज के अंदर बेस्ड अपॉन व्हाट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और मिसाल के तौर पर 50% बैंक शेयर करता है और 50% पार्टनर जो है वो शेयर कर रहा है कैपिटल. तो जो प्रॉफिट अर्न होगा ये म्यूचुअली एग्रीड हो जाएगा. ये हो सकता है कि कस्टमर जो है पार्टनर जो है 60% ले प्रॉफिट का और बैंक जो है वो 40% ले जो प्रॉफिट आया उसका. तो ये शेयरिंग रेशियो जो है ये आपस में म्यूचुअली एग्रीड होंगे तो ही फाइनल एग्जीक्यूट होगा. तो ये रहा मुशारका. थैंक यू वेरी मच.